بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تیسرے لائیو سیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میرا نام ہے محمد عاصم اکبر اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ سب سے پہلے ایک دو ایکسپلینیشنز، وہ یہ سب سے پہلی کہ کوسچنز اتنی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی سیشن میں لینا، وہ شاید ہم پورا ویکلی بھی اگر ہم ہر دن بھی سیشن رکھیں تو شاید یہ مشکل ہو جائے ان کوسچن کو کرنا۔ تو اس لیے ہمارا صرف سیشن فرائیڈے کو لائیو ہوتا ہے، ہم ترتیب کے ساتھ کوسچنز کو کر رہے ہیں، تو آپ ذرا تھوڑا سا پیشنس رکھیے، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے کوسچنز کی باری آئے گی ہم انہیں ضرور انٹرٹین کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک نام لینے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، وہ میرا خود کا ایرر تھا، استاد صاحب کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے کہ خواتین کے اسٹریم کے اندر نام نہیں لینے، استاد صاحب کی طرف سے بھی یہی چیز ہے کہ سب کے نام لیے جائیں، تو انشاءاللہ آج کی اسٹریم کے اندر سب کے نام ضرور لیے جائیں گے۔ استاد صاحب سب سے پہلا کوسچن جو ہے وہ عباس بخاری صاحب ہیں لاہور سے، ان کا کہنا ہے جی کہ سعید اسد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعین۔ ماشاءاللہ عباس بخاری صاحب بڑے تیز دماغ کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، چن کے سوال پوچھا ہے کہ سعید اسد کے بارے کیا خیال ہے۔ سعید اسد کے بارے میں سعید اسد کا یہی خیال ہے کہ وہ گناہگار بندہ ہے اور اپنے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو سب نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے، مجھے نام نہیں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی بیٹی کے ساتھ زنا ہوگا، یہ کوئی حدیث ہے؟ اور اگر توبہ کر لی جائے؟ ٹھیک ہے سر۔ نیکسٹ کوسچن عاذر علی صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں اگر رفع دین، فاتحہ خلف امام یہ سب فروعی مسائل تھے تو آپ نے اس کے اوپر پھر مناظرے کیوں کیے؟ بہت مجبور ہو کر، جب مخالفین نے زیادہ مجبور کیا کہ نہیں تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، تمہاری نماز ہی نہیں، پر مجبوراً۔ اسی کی طرف ہم گئے۔ تو سب نیکسٹ کوسچن جو عامر سعید صاحب ہیں، کہتے ہیں مسئلہ فدق کے حوالے سے آپ نے ایک جگہ اسے جھوٹا اور من گڑت کہا تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، تو اس کی وضاحت درکار ہے۔ اس مسئلے کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے کہ یہ فدق آیا کہاں سے تھا؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے اسے خود خریدا تھا، یا کسی نے تحفہ دیا تھا، یا یہ اموال فے میں سے تھا؟ سرکار نے خود نہیں خریدا، کسی نے تحفہ بھی نہیں دیا، بلکہ یہ یہود کے ان باغات میں سے تھا کہ جہاں پر جنگ کی نوبت نہیں آئی، صرف مسلمانوں کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، اور فدق والا خطہ باغ جو ہے یہ مسلمانوں کے حوالے ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مال فے کے مصارف بیان کیے، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ نبی کریم علیہ السلام اس میں تصرف فرماتے تھے، گھروں کا خرچہ چلاتے تھے، دیگر غریبوں، مسکینوں کو، بیواؤں کو دیتے تھے سرکار، لیکن آپ کا یہ تصرف مالکانہ نہیں تھا، حاکمانہ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فدق بیت المال میں سے تھا، اور بیت المال کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی اجازت کے بغیر لے نہیں سکتا،
जितना हिस्सा है बस उतना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी ये नहीं फरमाया कि ये मेरी जाती मिल्कियत है, कभी ये नहीं फरमाया। बस आता था, सरकार आगे तकसीम फरमा दिया करते थे। अगर रिवायात पर नजर डाली जाए, फदक के बारे जो रिवायात हैं, तो अबू दाऊद के अंदर रिवायत आपको मिलेगी कि हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले फदक खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम से मांगा था। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया था। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया था तो हजरत फातिमा ज़हरा फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कैसे चली गई? तो मैं यही समझता हूं, ये सब मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए ये कहानी घड़ी गई है। इसकी कोई बुनियाद नहीं। अगर सच मान लिया जाए कि पहले सरकार से मांगा था, फिर अबू बकर सिद्दीक से मांगा था, हक मांगा था, इस तरह की गर्दान शिया जाकिरीन करते हैं, अगर ये बात मान ली जाए तो फिर हजरत फातिमा ज़हरा जाहिदा तो नहीं रहती, बतूल तो नहीं रहती, फिर तो लालचन औरत रहती हैं। हालांकि वो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना हैं, उनको किस चीज की लालच थी? और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो कैसे सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की बात के आगे इनकार कर सकते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वफा करने वाले थे। हदीसों में यह नहीं आता कि जरा सा महसूस हुआ कि शायद हजरत फातिमा ज़हरा के दिल में कुछ बात है, तो दोपहर के अंदर मदीना तैयबा की गर्मी, ऐन दोपहर के वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर गले के अंदर पटका डाल के खड़े हो गए। वो तो इतना हया करने वाले थे। तो ये सारी चीजों को सामने रखकर मुझे तो यही नजर आता है कि इसके अंदर कोई सदाकत नहीं। फदक वाली कहानी ये यहूदियों ने घड़ी, हमारे रावियों ने उचकी। एक टेस्ट देना है, एक मजा देना है, एक नई जेहत देनी है, ताकि कौम इसी के अंदर उलझी रहे। फिर देखिए, जहां तक ये माले गनीमत और माले फै की बारी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा काना लिनबिय्यिन अन यगुल्ला। माले गनीमत जब जमा हुआ, उसमें से एक चद्दर गायब थी। किसी मुनाफिक ने कहते हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चद्दर अपने लिए रख ली होगी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की। नबी की ये शान थोड़ी है कि माले गनीमत के अंदर खयानत करता रहे। नबी ऐसी शान वाला नहीं होता। तो आपका क्या ख्याल है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा बाग़ फदक ही अपने नाम कर लिया था? आज अगर कश्मीर फतह हो जाए और हमारे वजीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, ये अपने नाम या अपने बेटे का नाम या मरियम नवाज के नाम एक खूबसूरत बाग लगा दें, इंतकाल करवा दें, तो कौम क्या कहेगी? इसने चोरी की है, इसने कौम का माल खाया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे करना था? ये सारी कहानी झूठ है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं। माशाअल्लाह। उस्ताद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन अब्बास अली साहब हैं इंडिया से। कहते हैं जन्नत में हूर के तौर पे यही औरतें मिलेंगी या वो कोई मुख्तलिफ ख़वातीन होंगी? घबराइए नहीं, ये औरतें भी मिलेंगी तो इस शक्ल और सूरत की नहीं मिलेंगी। अल्लाह ताला इनको बहुत आला रंग रूप देगा। आज कई हजरात दहशत ज़दा रहते हैं ना अपनी बीवियों से, वहाँ दहशत नहीं होगी, वहाँ प्यार होगा, मोहब्बत होगी। और हूरें भी अल्लाह ताला जन्नती औरतें भी अता फरमाए। सब नेक्स्ट क्वेश्चन परवेज साहब हैं झंग से। कहते हैं जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह का जिस्म अतहर चारपाई पर तशरीफ फरमा था बाद अज़ विसाल, उस वक्त रसूलुल्लाह जिंदा थे या नहीं? हाँ, सरकार का जिस्म अतहर, यही जिस्म अतहर जिंदा था, लेकिन वो हयात बरज़खिया थी। दुनियावी भी कहते हैं इसलिए कि यही दुनिया वाला जिस्म जिंदा था, और लेकिन हयात कौन सी थी? हयात बरज़खी। और हयात बरज़खी के बारे अल्लाह फरमाता है वलाकिन ला तशउरून, तुम्हारी खोपड़ियों में ये बात समझ में नहीं आ सकती।
تو سب نیکسٹ کوشچن ابصار صاحب ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے حوالے سے دونوں جماعتیں اہل سنت و جماعت بھی اور دیوبندی بھی دونوں کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، غیر جانبدارانہ اور مدلل رہنمائی فرمائیے کہ کس کا کتنا رول تھا؟ رول تو سبھی کا تھا، علماء دیوبند کا بھی رول تھا جو اسمبلی کے اندر تھے، اور علماء اہل سنت کا بھی رول تھا۔ ہاں ایک فرق ہے کہ علماء اہل سنت کے جو 3 ممبران تھے قومی اسمبلی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، حضرت مولانا عبد المصطفیٰ الازہری، حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب، اور ایک تھے چوتھے سید محمد علی شاہ صاحب حیدرآباد سے۔ یہ چاروں تو متفق تھے، لیکن علماء دیوبند میں سے مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم یہ سائن کرنے والوں میں نہیں تھے، باقی سب کی مشاورت تھی۔ اس مسئلہ کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے، قرارداد کسی ایک نے پیش کرنی تھی، تو یہ سعادت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کے کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، وگرنہ حصہ اس کے اندر سب کا تھا۔ تو سب ابو ذر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر نہ کہنا کیسا ہے؟ دل میں مانے لیکن ویسے منہ پہ نہ کہے یا ویسے نہ بولے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ ہم بھی کو ہر وقت کافر 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 کی گردان تھوڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑی کہہ دیے، اصل ہے دل کے اندر کیا ماننا ہے اس کو۔ نیکسٹ استاد صاحب علی فاروق صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے قرب قیامت میں وہ شخص جو بہرا ہے وہ سور کی آواز کس طریقے سے سنے گا؟ ہاں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ تو قرآن میں ہے نا، سور پھونکا جائے گا، تو جو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بندوں کو سناتا ہے وہی اس وقت اس کو بھی سنا دے گا۔ تو سب نیکسٹ کوشچن ہے احمد بلال صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں داتا صاحب کی گستاخانہ عبارات پہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ دیوبندی تو دوزخی ہیں، تو کیا آپ کے داتا صاحب ان سے آگے نہیں ہوں گے؟ کشف المحجوب کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ داتا صاحب کی اپنی نہیں، وہ الحاقی عبارتیں ہیں، کیونکہ داتا صاحب جو ہیں ایسے بزرگ ہیں جن کی بزرگی جو ہے یہ مسلم الثبوت ہے۔ آپ کسی بھی مسجد کے سامنے چلے جائیے، دروازے پر کھڑے ہو جائیے اور پوچھئے لوگوں سے یہ داتا صاحب کیسے آدمی تھے، علی حجویری کیسے آدمی تھے، ہر بندہ یہ جواب دے گا نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، بھلے آدمی تھے۔ اور یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے نا، پھر جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے پیار شروع کیا، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے سے پیار شروع کر دیا ہے، تم بھی پیار کرو۔ تو فرشتے بھی پیار، یعنی اللہ تعالیٰ پیار کا اظہار فرماتا ہے تو فرشتے بھی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر زمین کے اندر ثم یوضع لہ القبول، پھر زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی چند ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سنیوں کی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، دیوبندیوں کی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، اہل حدیثوں کی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، سب یہی کہیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا سید علی حجویری داتا صاحب ہوں رحمۃ اللہ علیہ، نیک آدمی تھے، بھلے آدمی تھے، ان کی نیکی مسلم ہے۔ تو جن کی نیکی مسلم ہو ان کی کوئی بات اگر بلا سند کسی کتاب میں مل جائے، آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ الحاق کی کتاب ہے، نیک آدمی کی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سر نیکسٹ کوشچن ہے امجد صاحب ہیں نارووال سے، کہتے ہیں رسول اللہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہاں تھے؟ غسل کس نے دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا
کہ نبی کریم علیہ السلام کے غسل کا انتظام ددیال والے کریں گے، یعنی داد کا خاندان. تو سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت عباس وغیرہ نے غسل کا انتظام کیا تھا. پھر مزار پر انوار کہاں بنے گا، قبر انور کہاں بنے گی، یہ خود حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا. ماشاء کہ میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر انور بنتی ہے. این اسی جگہ پر حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور بنی. جس طرح ہمارے جنازوں میں امام ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے جنازے کا کوئی امام نہیں تھا. 10 صحابہ آتے گئے، درود و سلام پڑھتے گئے اور نکلتے گئے، بس یہی سرکار کا جنازہ تھا. تو سب اس سے نیکسٹ عبدالسلام صاحب ہے کراچی سے، کہتے ہیں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، ضروری ہے؟ جیسے مفتی طارق مسعود صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اجازت ہے، ضروری نہیں. اور اجازت بھی اس کو لیے ہے جو ساری بیویوں کے درمیان عدل کر سکے. لیکن رب کا فرمان ہے تم عدل کر نہیں سکو گے، اور اگر عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک پر اکتفا کرو. تو سب نیکسٹ کوشچن آمنہ اتحاد صاحب ہیں لاہور سے، کہتی ہیں ایک آیت بھی ہو تو پہنچا دو، پہنچانے میں تلوار کہاں سے آئی، اور تلوار اسلام کا آخری حل ہے یا پہلا؟ اور آخری انہوں نے کہا جی تلوار تک جانے سے پہلے کیا کیا کرنا لازم ہے؟ یہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے رہنمائی ملتی ہے. جب نبی کریم علیہ السلام نے خیبر میں جھنڈا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمایا تو آپ نے نصیحت فرمائی، علی جاتے ہی حملہ نہ کر دینا، پہلے ان کو دعوت دینا، سمجھانا. اگر تیری دعوت سے ایک بھی مسلمان ہو گیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا. جی تو سب نیکسٹ کوشچن ہے طارق صاحب لاہور سے، ان کا کہنا ہے جی اہل سنت کے جو 2 گروپ بن چکے ہیں، تفضیلی یا نیم رافضی اور نیم خارجی، آپ دونوں میں کس کے ساتھ ہیں؟ اچھا، جن کو تفضیلیہ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت گروپ ہیں. جن کو ناسبی یا خارجی کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اصحاب گروپ ہیں. میں تو کسی گروپ میں نہیں ہوں، نہ اصحاب گروپ میں نہ اہل بیت گروپ میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں ہوں. میں تو وہی کروں گا صحابہ کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں بھی جو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا. الحمدللہ الحمدللہ. تو سب نیکسٹ کوشچن انسا صاحبہ ہیں کراچی سے، کہتی ہیں دہشت گردی اور جہاد میں فرق کیا ہے؟ جو نکاح اور زنا میں ہوتا ہے بظاہر ایک ہی چیز نظر آتی ہیں، کیا بات ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق ہو کمال میں سب. وہ جہاد ہوتا ہے، جو شریعت کے مخالف ہو وہ دہشت گردی ہوتی ہے. احد کے میدان میں حضرت حمزہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو. بدر کے میدان میں ابو جہل قتل ہوا تھا، ابو جہل بھی لڑا تھا، حضرت حمزہ بھی لڑے تھے، قتل وہ بھی ہوا تھا، قتل یہ بھی ہوئے تھے. بس ایک فرق ہے، وہ لان تھی مرا ابو جہل، کیوں؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی دشمنی میں لڑا، اور حضرت حمزہ سید الشہداء کا لقب پا گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عزت کی خاطر لڑے. الحمدللہ. تو سب نیکسٹ کوشچن ناصر صاحب ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں مجذوب کون ہوتا ہے، پہچان کیا ہے، کیا ہر پراگندہ حالت والے کو مجذوب کہا جائے گا؟ نہیں، ہر پراگندہ حال کو تو پاگل تو کہا جا سکتا. مجذوب وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کا فیض اتنا جذب کر لیا ہو واہ کہ اس کو اپنے ہوش بھی نہ رہے. ماشاء اللہ. تو سب نیکسٹ یہ کہ انڈیا اور کی ایک بات ہے، جو سچا مجذوب ہوگا وہ کبھی شریعت کی نافرمانی نہیں کرے گا، مخالفت نہیں کرے گا.
تو سب نیکسٹ یہ کہ انڈیا کی ایک پولیٹیشین نورپور شرما، ان کی طرف سے بھی یہ اعتراض کیا گیا ہے حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے، اور ایک سفیان صاحب جھنگ سے ہیں، انہوں نے بھی آپ کا کوئی آلریڈی سنا ہوا ہے آپ کا جو موقف ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ سیشن کے اندر بھی ریکارڈ ہو جاتا کہ انہیں بھی ثواب ملتا رہے۔ شکریہ سفیان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت۔ درایت کہتے ہیں عقل کو، سمجھ کو۔ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال بیان کی جاتی ہے، نہ یہ روایتاً درست ہے نہ یہ درایتاً درست ہے۔ وہ اس لیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہم مسلمانوں کی پہلی اماں جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو گھر میں 2 بچیاں تھیں، ایک حضرت ام کلثوم اور ایک تھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، دونوں سگی بہنیں تھیں، باپ بھی ایک ماں بھی ایک، اور 2 بڑی بہنیں تھیں، حضرت ام کلثوم سے بڑی تھی حضرت سیدہ رقیہ، ان کی شادی تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ سے ہو چکی تھی، اور سب سے بڑی جو تھی حضرت زینب، ان کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے سے ہو چکی تھی۔ اب گھر میں 2 بچیاں تھیں، ان کی بھی نگہداشت کرنی تھی، ان کی خوراک وغیرہ کا انتظام، کپڑے وپڑے دھونے کا انتظام کرنا تھا۔ تو ایک خاتون ہیں حضرت خولہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کس سے؟ تو وہ کہنے لگی ایک ہے بیوہ اور ایک ہے کنواری۔ فرمایا بیوہ کون اور کنواری کون؟ وہ کہنے لگی بیوہ ہیں سودا، یہ زما کی بیٹی ہیں، اور کنواری ہیں حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ دونوں طرف بات کرو۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں دونوں طرف بات کرو، تو جدھر سے بھی ہاں ہو جاتی، وہ خاتون ایسی تو ہوتی کہ وہ گھر تو سنبھال سکتی نا، 2 بچیوں کی پرورش تو کر سکتی نا۔ وہ بچیاں کون تھیں؟ حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ اور پھر وہ خاتون ایسی بھی ہونی چاہیے تھی جو نبی کریم علیہ السلام کی تنہائیوں میں آپ کی رفیق بن سکتی تھی، رفیقہ حیات۔ اب اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے اسی وقت ہو جاتی، سودا کے باپ انکار کر دیتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے والد تو خیر پہلے ہی امتی تھے، امتیوں میں بھی سب سے افضل ہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے آقا میں شادی کر دیتا ہوں، تو کیا حضرت عائشہ 6 سال کی عمر میں اپنے سے 4-5 سال 6 سال بڑی بچیوں کی نگہداشت کر سکتی تھی؟ بالکل نہیں۔ کچھ تو خدا کے بندو عقل سے کام لیا کرو، گھر چلانا تھا نا۔ کہ اب یہ پہلے 2 بچیاں ہیں گھر میں، اب ایک اور بچی لا کر گھر میں بٹھانا، 6 سال کی بچی، تو ان تینوں کی حفاظت کرنے کے لیے کون ہوتا؟ اب یہ تو نہیں کہ اگر کسی نے لکھ دیا تو مکھی پر مکھی مارنی ہے، نہیں جی ہم سے بخاری نہیں چھوٹتے، بخاری نہ چھوٹے میرے بیٹے، کیا تمہیں یہ نہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کریں؟ تو کیوں تم لوگوں کو ایسی دعوت دیتے ہو جس سے لوگوں کو موقع ملے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات پر وہ حملہ آور ہو سکے؟ پھر دیکھیے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ویسے بھی علی الاطلاق
سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل، حضرت عباس کی زوجہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کی دونوں بیٹیاں، وہ کون کون سی تھیں؟ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عائشہ کم از کم اتنی عمر کی تھیں کہ وہ ہوش حواس کے ساتھ اسلام قبول کر سکتی تھیں۔ اللہ کے بندوں کچھ تو سوچ لیا کرو، ایسی اڑنگ بڑنگ نہیں ٹھونکنی چاہیے کہ وہ جو جی میں آیا کہہ دیا اور پھر دشمن کو موقع دیا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر حملے کرتے رہے۔ اور پھر دیکھو حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کی عمروں میں فرق کتنا تھا؟ 10 سال کا فرق تھا۔ حضرت اسماء یہ 10 سال حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑی تھیں، اور جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت ان کی عمر تھی 27 سال، 27 سال، اور حضرت عائشہ کتنی چھوٹی ہیں؟ 10 سال۔ تو ہجرت کے وقت آٹومیٹکلی حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 17 سال۔ یہ 6 اور 9 والی کہانی من گھڑت ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جتنے لوگ آج راویوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ ٹھیک تھا، کیا کوئی ایسا بزرگ پیش کیا جا سکتا ہے جو اس سنت پر عمل کرے اور کہے کہ میں اپنی 9 سالہ بیٹی کا نکاح اپنے کسی پیر سے جس کی عمر 53 سال میں اس کے ساتھ کرتا ہوں؟ جب آپ گوارا نہیں کر سکتے تو جن کی ذات ہر کسی کے لیے نمونہ کامل ہے، وہ کیسے یہ گوارا کر سکتے تھے کہ 9 سال کی بیٹی کے ساتھ رخصتی بھی کر لیں؟ تو یہ ساری کہانی یہ بس بنائی گئی ہے راویوں نے، بس پتہ نہیں کیا ہوا، بخاری اور مسلم میں آ گیا تو عاشقان بخاری اور مسلم نے شور مچانا ہو، چونکہ بخاری اور مسلم میں آ گیا ہے اس لیے ہم اس کو مان نہیں سکتے، اس کو ماننے کے بغیر ہمیں چارہ ہی کوئی نہیں بیٹے، صرف ایک کتاب ہے اس کائنات میں جو بالکل من وعن صحیح ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ بخاری کا مرتبہ قرآن کے بعد ہے، بے شک۔ جس طرح میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا ایک ایک حرف یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، منزل من اللہ ہے، کیا کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بخاری کے اندر ایک ایک حرف جو موجود ہے وہ سارے کا سارا فرمان رسول ہے؟ صحیح ہے وہ؟ اور اگر کوئی صاحب اتنی ہمت کرے تو میں غلطیاں بتانے کو تیار ہوں، بشرطے کہ مجھے کچھ انعام دیا جائے۔ تو فی غلطی اگر 1 لاکھ روپے انعام دو تو میں تو بڑی شاندار کوٹھی بنوا سکتا ہوں۔ یہ نورپور شرما صاحبہ آپ جی میں ابھی عرض کرتا ہوں، یہ ہے درایت، اور ایک ہے روایت۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن ہر روایت میں آپ کو یا راوی ملے گا ہشام یا راوی ملے گا عروہ۔ عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یوں فرمایا، حالانکہ اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت عروہ کا حضرت عائشہ صدیقہ سے سماع ثابت ہی نہیں ہے، انہوں نے حضرت عائشہ سے کچھ نہیں سنا، درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے کسی کی غلطی جو ہے غلطوڑ بن کے سامنے آ گئی ہے، یا پھر ایک راوی ہے ہشام۔ ہشام ویسے تو ٹھیک تھے لیکن جب آخری عمر آ گئی تو آخری عمر میں ان کا حافظہ بہت کمزور ہو گیا تھا، انہیں یاد نہیں رہتا تھا میں نے کیا کہنا ہے، میں نے کیا نہیں کہنا۔
مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو زوجہ تھی، ان کی جو بیوی تھی، ان کا نام ہے فاطمہ، اور یہ فاطمہ جو ہیں یہ بہت بڑی محدثہ بھی تھی اور خود ہشام کی استانی بھی تھی۔ بخاری کے اندر ایک سند موجود ہے جس کے اندر ہشام اس فاطمہ سے روایت کرتے ہیں۔ خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب رخصتی ہوئی نا فاطمہ کے ساتھ میری شادی ہوئی، اس وقت فاطمہ کی عمر 9 سال تھی۔ اب ذرا سوچتے جائیے گا 9 کتنا ان کے ذہن پر حاوی تھا۔ 9 سال عمر تھی میری بیوی کی، اور ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھ سے 13 سال بڑی تھی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب شادی ہوئی تو 9 سال عمر تھی، اور ایک جگہ فرماتے ہیں ہشام صاحب کہ وہ مجھ سے 13 سال بڑی تھی۔ پیدا ہوئے پہلے کیا نتیجہ نکلا کہ ان کی پیدائش سے 4 سال پہلے یہ شادی کر چکی۔ تو جب یہ اس طرح کے راوی ہوں تو ان کی روایت پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ نہ روایتاً درست ہے نہ درایتاً درست ہے۔ بڑا ہی ڈیٹیلڈ اور بڑا ہی کمپریہنسو جواب جو ہے الحمدللہ یہ ہماری طرف سے ہو گیا، تو اسے ضرور دیکھیے گا، سنیے گا، اور اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم چیزوں کو ضرور پڑھ لیا کریں اور سمجھ لیا کریں۔ اس کے بعد استاد صاحب نیکسٹ کوسچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو۔ جب رسول اللہ حاضر ناظر ہیں تو پھر مولانا حضرات اتنی اونچی آوازوں میں تقاریر کیوں کرتے ہیں؟ اندلیب صاحبہ ہیں لاہور سے۔ یہ جو بیٹی اندلیب ہے نا، ان کو کسی نے حاضر ناظر کا مطلب غلط بتایا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید نبی کریم علیہ السلام کا جسم اطہر یہ لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جسم منور، جسم معطر، جسم معمبری وہ صرف اور صرف روضہ انور کے اندر موجود ہے، اور سرکار حاضر ناظر ہیں۔ کیا مطلب؟ پوری امت کے اعمال کو سرکار دیکھ رہے ہیں۔ پورا لفظ ہے بر اعمال امت حاضر ناظر، اور اس میں اہل حدیث حضرات اور دیوبندی حضرات سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، سوائے مماتیوں کے قبر انور میں زندہ ہیں، اپنی امت کے نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں۔ اگر سرکار ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہمارے اعمال کو جانتے نہیں ہیں، تو پھر قبر انور میں زندہ خوشی اور غم منانا یہ کیا ہوا؟ حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار کا جسم ہر جگہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے کائنات میں 2 سورج بنائے ہیں، ایک آسمان والا، ایک نبوت والا۔ آسمان والے سورج کا جسم وہاں ہے، روشنی یہاں ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک وہاں ہے، نبوت یہاں ہے، جسم وہاں ہے، رحمت یہاں ہے، جسم وہاں ہے، نگاہ کرم یہاں ہے۔ حاضر ناظر کا یہ معنی ہے۔ تو سب ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر ہیں عامر خان صاحب قازقستان سے، ان کے کچھ 4 کوسچنز ہیں۔ پہلا یہ ہے ووٹ اور جمہوریت کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل میں قرآن کریم نے مسلمانوں کا سربراہ مشورہ سے بنانے کا حکم دیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اسی شورا نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا تھا، اور حضرت عمر کو اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق نے نامینیٹ کیا تھا، لیکن شورا نے ان کو ووٹ دیا تھا، شورا نے انتخاب کیا تھا۔ لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ چور، اچکا، ڈاکو، بدماش اس کا ووٹ اور ایک عالم دین کا ووٹ برابر ہو، ایک انجینئر کا اور ایک پاگل کا ووٹ برابر ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔
تو اس کے لیے ایک مجلس بنانی چاہیے جس میں ہر طبقہ کے لوگ شامل ہوں، اور پھر وہ مشورہ کر کے اپنے امیر کا انتخاب کریں۔ یہ ہے اصل جمہوریت۔ تو سب نیکسٹ ان کا کوشچن یہ ہے کہ کفر کا نظام حکومت چلانا اور اسے قائم رکھنا کیسا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں۔ ایک جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ ایک اسی جگہ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو بھئی کفر کا نظام چلانا یہ فسق بھی ہے، کفر بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ تو سب نیکسٹ کوشچن ہے اسلامی نظام معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام میں فرق کیا ہے؟ فرق بڑا باریک سا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہے کہ بس لوٹو، جس طرح ہو سکتا ہے لوٹو، اور اسلامی نظام معیشت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، وہاں لوٹنے کا پروگرام ہے، یہاں دینے کا پروگرام۔ تو سب انہی ڈاکٹر صاحب کا لاسٹ کوشچن ہے تہذیب اسلامی کا صحیح ڈھانچہ کیا ہے؟ صحیح ڈھانچہ بالکل اب سامنے نہیں ہے کسی جگہ بھی، اللہ کرے بن جائے۔ ہاں پرانے دور میں ڈھانچہ تھا جب خلافت راشدہ تھی۔ تو نیکسٹ تنزیل نقشبندی صاحب ہیں، کوئی کہتے ہیں اللہ سے نعمتیں حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کشف و کرامات کے حصول کا طریقہ کار ارشاد فرمائیں۔ اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرو، محنت کرو، محنت کرو، پھر کہتا ہوں محنت کرو، اور پھر جو اللہ دے اس پر اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں مزید دے گا۔ اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ اس کے فضل پر کرنا۔ صاحب شاہد مہروی صاحب ہیں چکوال سے، کہتے ہیں ہم آستانہ کو عالیہ کیوں کہتے ہیں جبکہ عالیہ مؤنث ہے اور آستانہ مذکر؟ عالیہ اس لیے مؤنث ہے کہ اس کے آگے تائے تانیث کی ہے، اور وہی تائے تانیث کی آستانہ کے آخر میں بھی ہے۔ جی نیکسٹ رومی شاہ صاحب ہیں، کہتے ہیں کیا عورت کی عورتوں کی امامت کروانا اور صف میں کھڑی ہو کے یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ جائز تو ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن پسند نہیں کیا۔ سر عبدالسمی نقشبندی صاحب ہیں وزیر آباد کے نواحی گاؤں سے، کہتے ہیں اہل تشیع کہتے ہیں کہ بی بی پاک حق لینے گئی تھی، ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا۔ اس کے بعد ہم جب انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ علی کے زمانہ کے اندر بھی وہ حق پھر انہوں نے لے کیوں نہیں لیا، یا علی نے جنگ کیوں نہیں کی، تو پھر وہ کوئی ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، علی کو نصیحت کی تھی کہ علی ایسا ایسا ہوگا لیکن آپ نے قتال نہیں کرنا۔ کیا ایسی حدیث شریف ہے؟ اگر ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ اول تو ایسی حدیث شریف ہے ہی کوئی نہیں۔ بالفرض اگر ہو تو اب غور سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتح کے مسئلہ میں ابو بکر سے لڑائی کرنے کی حضرت علی کو اجازت نہیں۔ جب حضرت علی کو اجازت نہیں تو آج کے کسی شیعہ ذاکر کو حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بھونکنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ کیا آواز، واہ واہ۔ سر نیکسٹ محسن علی صاحب ہیں، کہتے ہیں حالت جنابت میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور نکاح تو ہو جائے گا لیکن بے برکتہ ہوگا۔ سر نیکسٹ کوشچن مدثر علی صاحب ہیں راول پنڈی سے، کہتے ہیں جو تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے واقعہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی میرا جنازہ قبر رسول پہ لے جانا، اس کی سند؟ کوئی سند نہیں اس کی صحیح۔ تو سب نیکسٹ کوشچن ایک شیعہ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ کوشچن بنا کے بھیجا ہے، ابو بکر کے سینہ میں شیطان تھا، حدیث کا حوالہ، حضرت عمر کے سینے کے حوالے سے، پھر رسول اللہ کی بیٹی ابو بکر سے ناراض تھیں، عمر نے رسول اللہ کی بیٹی کو دھمکی دی، ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان برابر ہے، اور عمر کا بیان کہ موجودہ قرآن میں تحریف شدہ تعریف موجود۔ جہاں تک شیطان کی بات ہے
تو کون سا آدمی ہے جس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا؟ کون ہے؟ ہر کسی کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے. اندر تو لڑائی رہتی ہے نا خیر کی اور شر کی. شر اندر پیدا کرتا ہے شیطان، اور خیر بندے کا جو روحانی نفس ہے نا وہ خیر پیدا کرتا ہے. یہ جنگ رہتی ہے. شر غالب آ جائے تو بندہ شیطان بن جاتا ہے، خیر غالب آ جائے تو بندہ رحمان کا بندہ بن جاتا ہے. اور ابو بکر صدیق نے اپنے شیطان کو، حضرت عمر فاروق نے اپنے شیطان کو، حضرت عثمان غنی نے اپنے شیطان کو، اور حضرت علی نے بھی اپنے شیطان کو اتنا جکڑا ہوا تھا کہ وہ ٹس نہیں، وہ اون نہیں کر سکتا تھا. خیر ہی خیر غالب تھا ان پر. صاحب اس سے نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ مسلمان بھی پتھر کو ہی سجدہ کرتے ہیں. سوال کا کچھ حصہ رہ نہیں جی گیا. صاحب اس نیکسٹ انہوں نے یہ پوچھا جی کہ رسول اللہ کی بیٹی ابو بکر سے ناراض تھیں. نہیں، کیا یہ نبی کی آل کو ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ خام خواہ ناراض ہوتی رہیں گی؟ اور جو لکھا گیا ہے نا کتابوں میں کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو ایک حدیث سنائی تھی، حدیث سن کر حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. اب حدیث سن کر اگر حضرت فاطمہ ناراض ہوتی ہیں تو قصور کس کا ہے؟ قصوروار ابو بکر صدیق تو نہیں جو فرمان رسول پیش کر رہے ہیں. قصوروار تو پھر حضرت سیدہ بنے گی نا. لیکن ہم کہتے ہیں نہ سیدہ قصوروار تھی اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق قصوروار تھے. تو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب کا حوالہ دے کے لکھا ہے کہ عمر نے رسول اللہ کی بیٹی کو دھمکی دی تھی. نہیں، الفاروق کتاب شبلی نعمانی کی اتنی معتبر کتاب نہیں. حضرت عمر یہ مجھ پر بھی سوال کیا گیا کئی جلسوں میں. مثلا یہاں منگانی شریف ایک آستانہ ہے، وہاں عرس پر میں تقریر کر رہا تھا، تو وہاں ایک آدمی نے جب سیشن 2 میرا شروع ہوا نا سوال جواب والا، اس نے کھڑے ہو کر کہا جی حضرت عمر نے پھر آگ نہیں لائی ہائی حضرت فاطمہ زہرا دے دروازے نو، پیٹ تے لت نہیں ماری آئی، پریگننٹ سن حضرت فاطمہ تے حمل ضائع نہیں سی ہو گیا. تو میں نے اس بابے سے پوچھا جس نے سوال کیا تھا، میں نے کہا بابا تو کیڑی برادری دے ہیں؟ بھٹی برادری دا. ٹھیک، اور تیری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے. تیری بیوی کیڑی برادری دی ہے؟ اسے بھٹی برادری دی. میں کہا بابا ایک گل دس، کوئی آدمی آئے تیری بھٹی تیری بیگم وہ دے منہ تے چپیڑ مار دے، تھپڑ مارے، تیرے واسط کو جو ہے تو کچھ کرے گا وہ کہ نہیں کرے گا؟ میں نے کہا جی میں لتاں چیر دیاں گا. میں کہا واہ بھی واہ، تیرے گھر ایک بھٹی دی بیٹی او دی کو توہین کرے تے تیرا وس چلے تو دیاں لتاں چیر دے میں توہین کرنا لے دیاں. تے علی مرتضیٰ نو تو شیر خدا نہیں سمجھدا؟ علی مرتضیٰ دے کر کسے پٹی کسے جٹ کسے راجپوت دی بیٹی نہیں سی. علی مرتضیٰ دے کر صدرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی سی، جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے. تے کی خیال ہے جی حضرت عمر نے کوئی ایسی گل کیتی ہوندی تے حضرت علی چھڑ دیندے؟ حضرت علی دا کچھ نہ کہنا اس گل دی دلیل ہے کہ ساری کہانی اس گل دی دلیل ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. صاحب یہ منظر صاحب ہیں انڈیا سے، ان کے 3 کوسچنز ہیں. پہلا کوسچن یہ ہے کہ مسلمان بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو اپنا شفیع بھی مانتے ہیں، اس کی گواہی بھی مانتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ یہ شرک نہیں ہے؟ نہیں، مسلمان کسی پتھر کو اپنا معبود نہیں مانتے. یہ جو پتھر ہے نا کعبہ شریف والا، صرف اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اس کی پوجا کوئی نہیں کرتا، اس کو معبود کوئی نہیں مانتا. دوسرا یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ شفاعت کرے گا، یہ ایک ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. اس کو اللہ آنکھیں بھی دے گا زبان بھی دے گا، یہ ضعیف حدیث ہے. بالکل صحیح. تو سب نیکسٹ کوسچن ہے، کیسی عجیب سی بات ہے، انہی کا نیکسٹ کوسچن ہے کہ تکبر حرام بھی ہے
اور مسلمان خود سب سے زیادہ متکبر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب نرک میں جائیں گے، کیا سب کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے؟ واہ، کیا سوال ہے بھائی! کیا آپ سارے محلے والوں کو اپنے دسترخوان میں شریک کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ سب کو ساتھ لے جانا چاہیے؟ جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور نرک میں وہی جائے گا جس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ جنت ہے اللہ کے پیاروں کے لیے، اور جہنم ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ یہ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جہنم جو ہے اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تکبر نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک آدمی کہے جی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے ہیں، تو یہ کوئی تکبر ہوگا؟ یہ تو اللہ کا فضل بیان کر رہا ہے۔ تو سب انہی کا تیسرا کوسچن ہے، قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، لیکن آج یہی صورت جو اقرا سے شروع ہوتی ہے وہ 30ویں پارے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اکٹھا کرنے میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوئی ہے۔ ہاں، بس یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی مرضی سے یہ صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے یہ آیت یہاں پر رکھو، یہ آیت یہاں پر رکھو۔ ترتیب اس کو خود نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اگر سرکار نے خود ترتیب نہ دیا ہوتا تو سرکار کے زمانے میں قرآن کا حافظ کہاں سے آتا؟ غیر مرتب شے حفظ نہیں ہوتی، ہمیشہ حفظ ترتیب وار شے ہوتی ہے۔ سرکار نے خود ترتیب دی تھی۔ سب نیکسٹ کوسچن فواد بٹ صاحب ہیں میاں چنو سے، کہتے ہیں آپ نے پہلے سیشن میں کہا تھا موت کو ہر وقت یاد رکھیں، موت ہی یاد رہے گی تو ہم دوسرے دنیاوی کام کیسے کریں گے؟ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے، اور مجھے مرنے کے بعد اس کام کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اگر اچھا کام ہوگا تو اللہ انعام دے گا، اگر میں نے کسی کے ساتھ آج برا کیا تو مرنے کے بعد مجھے پھینٹا لگے گا۔ جی تو سب نیکسٹ کوسچن ہے رابعہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں اسلام انسانی حقوق پر بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا ہر وقت نماز روزہ اور اسی کی تلقین کرتا رہتا ہے؟ جتنی اسلام نے انسانی حقوق کی بات کی ہے شاید ہی کسی اور مذہب نے کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جو سب سے پہلی بات میں نے سرکار سے سنی وہ یہ تھی اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، یعنی جو بھی نظر آئے اس کو سلام کہو، اور نماز پڑھو تہجد کے وقت۔ یعنی نماز کا ذکر بعد میں کیا، یہ جو 2 پہلے انسانی حقوق ہیں ان کا ذکر سرکار نے پہلے کیا تھا۔ بیٹی اگر آپ میری مسجد میں آن کے جمعہ پڑھو تو آپ کو اندازہ ہوگا میں مسلسل کئی سال میں سے جب عربی میں خطبہ پڑھتا ہوں تو اس کے بعد وہ جو آیت پڑھتا ہوں نا خطبے کے اندر، اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ آپ کا اور میرا خالق یہ کہہ کر حکم دیتا ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، والاحسان، بلکہ اگلے کا بھلا کرنا ہے، وایتاء ذی القربی، اور جو قربت والے ہیں نا ان کو دینے کا بھی اللہ حکم دیتا ہے۔ یہ پڑوسی بھی ذی القربی میں داخل ہیں اور رشتہ دار بھی۔ پڑوسیوں میں اگر کوئی محتاج ہو، رشتہ داروں میں اگر کوئی محتاج ہو اور تمہیں علم ہو جائے یہ محتاج ہے اور میں اس کی محتاجی دور کر سکتا ہوں، اگر تم اس کی محتاجی دور نہ کرو گے تو تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہر جمعے میں بیان کرتا ہوں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ،
بے حیائیوں سے اللہ روکتا ہے، والمنکر اور بری بات سے۔ بری بات کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، ٹھگی کرنا، فراڈ کرنا، پارٹنر کو دھوکہ دینا، یہ سب چیزیں منکر ہیں۔ والبغی اور سرکشی سے اللہ روکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں واعظ کہتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میں ہر جمعے یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی یہ کہہ کر سناتا ہوں کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ آج مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ان کا ارشاد گرامی ہے المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور جب اس پر مصیبت پڑ جائے اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، ولا یخذلہ، اور اس کو رسوا بھی نہیں کرتا، اس کی عیب جوئی نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا، چغلیاں نہیں کرتا، پردہ نہیں انہوں، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر سرکار نے اپنے پاک سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، وہ نیکی یہاں ہوتی ہے۔ جبہ کبہ پہننے سے، بڑا پگڑ اور تسبیح لمبی سی پکڑ کر منکا ٹھہ منکا، اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی دل کے اندر، تو دلوں کو بغض سے، کوڑ سے، حسد سے پاک کرو۔ یہ میرے ہر جمعہ کے خطبے کا معمول ہے۔ تو سب نیکسٹ کوشچن عمران صاحب ہیں لاہور سے، ان کے لاسٹ 2 کوشچن ہیں۔ کہتے ہیں جی رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھا کرو اور استغفار زیادہ کیا کرو۔ تو سب لاسٹ کوشچن ان کا وہی ہمارے ساتھ، پھر 50 منٹ سے ہم پلس ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا چھوٹا سا کوشچن، کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ دعا ہر قبول ہوتی ہے، دعا مانگتے رہو، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ دعا مانگنی چاہیے دل سے، لیکن اندر بھی حلال جائے نا، رزق حلال ہو، سچ بولتا ہو، تو بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبولیت کا اظہار الگ الگ صورتوں میں۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ، نیکسٹ انشاءاللہ سیشن کے اندر ہم مزید آپ کے کوشچن کے ساتھ اور اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ، جیسے جیسے آپ کی ترتیب کے ساتھ، اور یہ چیز آپ خود بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جن کے پہلے کوشچنز آئے ہوئے ہیں ان کے کوشچن کو ہم پہلے لے رہے ہیں، جو ابھی آ رہے ہیں ان کا کسی کا بھی کوشچن ہماری باری نہیں آ پا رہی، تو انشاءاللہ نیکسٹ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے، اور جو بہن بھائی سوال کر رہے ہیں سب کے لیے میں عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ ان کی وجہ سے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے تو ظاہر ہے ان پوچھنے والوں کو بھی اس کا فیض ملتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ آپ اپنے کوشچنز ہمارے نمبر اور ہماری ای میل پہ جو کہ نیچے آ رہی ہے اس کے اوپر بھیج سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔